بہت ہی محبت بری ہستی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز طریقت، واقف رموز طریقت، حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید حسین محمود شاہ صاحب گجراتی، کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے پیارے پیارے انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں. اور آپ نواسا ہیں سید شبیر احمد شاہ صاحب دائم الحضوری قصوری کے. آپ آتے ہیں اور آ کر اپنے پیارے پیارے والہانہ محبت بھرے انداز سے ہمارے سینوں کو معطر و منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ دولت شریف، پیر سید سبحان بھائیودین، پیر سید سبحان بھائیودین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادر اسلام و سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے اور میں اس حوالے سے کچھ کلمات ادا کر اجازت چاہوں گا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اس ہستی کا میلاد مناتے ہیں، اس ہستی کا میلاد مناتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی والضحیٰ کے چہرے والا کہہ کر پکارا، کبھی واللیل کی زلف والا کہہ کر پکارا، کبھی والعمر کی جان والا کہہ کر پکارا، کبھی والبلد کے مقام والا کہہ کر پکارا، کبھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، کبھی نور مجسم کہہ کر پکارا، کبھی شفیع معظم کہہ کر پکارا، کبھی خاتم النبیین کہہ کر پکارا، تو کبھی رحمت للعالمین کہہ کر پکارا. تو کہنا پڑے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ اکبر. آج ہم اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن ہم میلاد تو مناتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میلاد کہتے کسے ہیں. تو سنیے، میلاد اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور کا ذکر ہو، جس میں حضور کا ذکر ہو. اگر اس کی میں دوسری ڈیفینیشن کروں تو میلاد اسے کہتے ہیں جس میں میرے مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہو، میرے مصطفیٰ کی بعثت کی بات ہو، میرے مصطفیٰ کے خاتم النبیین کی بات ہو، میرے مصطفیٰ کے وطن کی بات ہو، وطن کی بات ہو، سینے کی بات ہو، پسینے کی بات ہو، بس بات گنبد خضرا کے مکین کی ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، دوسری جگہ قرآن مجید میں اس رحمت کے بارے میں بھی بتا دیا اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے،
دوسری جگہ پر رحمت کے بارے میں بتا کر یہ ارشاد فرما دیا کہ تم کسی گمان میں نہ رہو. جو ہم خدا کے حکم پر رسول کا میلاد مناتے ہیں یہ حکم خدا بندی ہے, اور حضور کا میلاد منانے سے مسلمان تو کیا کافر بھی مستفید ہوتے ہیں. ابو جہل, ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا, کافر تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو اس کے پاس ایک لونڈی تھی جسے صوبیہ کہتے ہیں, عربی میں اسے سویبہ کہتے ہیں. جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ حضور کی ولادت کی خبر ابو لہب کے پاس لے کر آئی, اور ابو لہب میں خوشی میں آ کر حضور کی آمد کی خوشی منا کر انگلی کے اشارے کے ساتھ کہا کہ جا صوبیہ آج سے تو آزاد ہے. اور جب ابو لہب مر گیا اپنے اہل و عیال کے خواب میں آیا, پوچھا گیا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ حال تو ٹھیک نہیں, عذاب الہی میں گرفتار ہوں, لیکن وہ انگلی جس سے میں نے حضور کی آمد کا جشن منایا اور صوبیہ کو آزاد کیا, اس کو چوس لینے سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اگر کافر حضور کی آمد کا خوشی منائے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے, تو ہم تو حضور کا نام لینے والے ہیں, حضور کا میلاد منانے والے ہیں, چراغاں کرنے والے ہیں, جشن منانے والے ہیں, تو آخر میں ہمارے لیے کیوں نہ بخشش ہوگی. اور آج عظمت قرآن کی محفلیں سجائی جاتی ہیں, نزول قرآن کی محفلیں سجائی جاتی ہیں, اور جب بات صاحب قرآن کے میلاد کی ہو تو 100 دلیلیں مانگی جاتی ہیں, 100 بہانے بنائے جاتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے. تو میں یہ اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل دلیلیں مانگتا پھر رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات پروانے کی ہو رہی ہو اور شمع کو جا کہا جائے کہ جا دلیلیں ڈھونڈ کر لا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو. ویسے تو لاکھوں ہم دلیلیں دے سکتے ہیں, لیکن حضور کا میلاد ہم بغیر کسی دلیل کے بھی منائیں گے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو, یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو, آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے, اور بن کے رہیے ان کے ہی در کا ادنا فقیر, بن کے رہیے ان کے ہی در کا ادنا فقیر, گردے کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے. نعرہ تکبیر, سارے مل کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, آستانہ عالیہ دولر شریف. اے انسان تو سوچ تو صحیح کہ تجھے دنیا کی تباہی سے کس نے بچایا, تجھے آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا. بے شک یہ حضور کا صدقہ ہی ہے کہ تو آخرت کی تباہی سے بھی بچ گیا, خود دنیا کی تباہی سے بھی بچ گیا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں جو بھی ملا وہ حضور کے صدقے سے ملا. سبحان اللہ. ہمیں حضور کے صدقے سے ایمان ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, رمضان ملا, اور انہی کے صدقے سے ہمیں رب رحمان ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہنا پڑے گا کہ اگر مصطفیٰ کی صورت نہ ہوتی, نہ حامیم کی صورت ہوتی, نہ یاسین کی صورت ہوتی, نہ تیری صورت ہوتی, نہ میری صورت ہوتی, سچ تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی صورت نہ ہوتی تو خدا کو ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی. اللہ اکبر. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری, پیر سید سبحان محی الدین شاہ صاحب بخاری, آستانہ عالیہ دولر شریف. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. کیوں؟
وہ اس وجہ سے کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، کیونکہ اس میں روحیں اور فرشتے اترتے ہیں. اس میں روح سے مراد روح القدس ہے. جس رات، سوچنے والی یہ بات ہے، یہ بڑے غور طلب ہے کہ جس رات فرشتے اور روحیں اتریں وہ رات 1000 مہینے سے افضل رات ہو، تو جس رات میرا محبوب خدا اترے اس رات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. اور حدیث قدسی ہے کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، کہ اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. تو کہنا پڑے گا کہ کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اور ہم اس ہستی کا میلاد کیوں نہ منائیں جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور کی کچھ احباب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. اور اس درود کے الفاظ کیا تھے؟ اس درود کے الفاظ یہ تھے کہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخر، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا حاشر. اللہ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، جو آپ پر یہ سلام بھیج رہے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء بھی حضور کو اول بھی مانتے ہیں اور آخر بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری کے استاد سید عبد الرزاق نے اپنے مسند میں نقل فرمایا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا کہ حضور اس کائنات میں سب سے پہلے کسے بنایا گیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا جابر تو کتنا خوش قسمت ہے، تو سوال بھی اسی سے پوچھ رہا ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا. سبحان اللہ. کیا بات. حضور نے فرمایا اے جابر سن، اللہ تعالیٰ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، ہتھر بلند کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آگے مصطفیٰ، آستانہ عالیہ دولت شریف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت کی بڑے پیارے انداز میں تشریح فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ خدا قادر قدیر ہے تو محمد سراج منیر ہے، خدا لا ریب ہے تو محمد بے عیب ہے، اس کی ربوبیت ہے تو اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفائی ہے. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ وہ راج والا ہے، محمد معراج والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کے بعد لوگوں سے حضور کی ولادت کے واقعات بتا رہا تھا. لوگ دیوانہ وار جھوم رہے تھے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اتنے میں حضور تشریف لاتے ہیں اور جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں خلت لکم شفاعتی، کہ میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی. اللہ اکبر. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ کلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن میں نے آپ سے افضل کسی کو نہ پایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اور بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر خود خدا بلند کر دے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا جو میں یہ بیان کرنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو بھی فرانس میں کچھ ہوا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا پڑے گا کہ یا تو مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے یا پھر وہ گستاخ زندہ رہے گا۔ اللہ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے کہ اگر دھرتی پہ مصطفیٰ کا بے ادب زندہ ہے، اللہ۔ یا تو امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے یا پھر اس گستاخ کو مر جانا چاہیے۔ جینے کا حق صرف ایک کو ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ مصطفیٰ کے بے ادب کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یہ ہمیں خود حضور نے سکھایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کا بے ادب گستاخ ابن خطل غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بے ادب گستاخ غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے غلاف کعبہ پکڑا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، حضور نے فرمایا اسے وہی قتل کر دیا جائے، اور اسے وہی قتل کر کے جہنم واصل کر دیا گیا۔ اور اب مذمتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تحریک چہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، حکومتوں کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ان گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں، ہم محمد بن قاسم کے دھرتی پہ رہنے والے ہیں، خالد بن ولید کی تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اگر ایک ہاتھ میں ہمارے لیے امن کا پیغام ہے تو دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے بے ادبوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جئیں گے تو مصطفیٰ کے نام پر جئیں گے، اور ہم مریں گے تو بھی مصطفیٰ کے نام پر مریں گے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، آستانہ عالیہ دولت شریف۔ تو سب کو مل کر یہ کہنا پڑے گا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو اللہ اللہ، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سب مل کر ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی میں اٹھائے، اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آستانہ عالیہ دولت شریف